الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، طہارت صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ تو ایک بہت بڑی اسلام کی خصلت، اسلام کی خوبی جو آج ہمارے معاشرے میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے وہ ہے طہارت اور صفائی۔ اب یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، اس کے بہت سارے شعبے ہیں کہ شریعت نے کس کس چیز میں طہارت کا حکم دیا ہے، صفائی کا حکم دیا ہے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ہر ایک کو الگ موضوع بنا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ تو ابھی طہارت کے صرف ایک جز مسواک کے بارے میں اس کی کچھ اہمیت بیان کرنی ہے۔ شریعت میں مسواک کے استعمال کی کتنی تاکید ہے، اور مسواک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی۔ تو جہاں بھی مسواک کی فضیلت ہوگی تو بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ دانت صاف رکھنے کی اہمیت۔ تو یہ جو دانتوں کی صفائی ہے یہ صرف ڈاکٹروں کا مشورہ نہیں ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کو صاف رکھنے کا اتنا اہتمام کا حکم نہیں دیا جتنا دانت کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ لباس کو صاف رکھنے کا بھی ہے، جسم کو بھی، لیکن اس سے زیادہ حکم کس کا ہے؟ دانتوں کو صاف رکھنے کا۔ یہ جو شو بازی والی صفائی ہوتی ہے نا، شو بازی کہ بس دیکھنے میں اچھا لگوں، تو وہ لباس کو صاف رکھنے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں بنسبت دانتوں، کیونکہ دانت تو اندر رہتے ہیں نا۔ اور جو حقیقت میں صفائی پسند ہوگا اس کو کپڑوں کا اتنا خیال نہیں ہوگا جتنا دانتوں کا ہوگا، کیونکہ دانت میں بدبو بہت جلدی پیدا ہوتی ہے، اور دانت میں ذرا سا بھی گڑبڑ ہو تو جو کھا رہے ہیں وہ سارا اس گندگی سے مل کے پیٹ میں اترتا ہے۔ تو جو سلیم الطبع آدمی ہوتا ہے، جس کی فطرت میں صفائی ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کی صفائی کا بہت حکم دیا، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم مع كل صلاة، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا، فرض قرار دے دیتا، اس کے بغیر وضو ہی نہیں ہوتا۔ لیکن معلوم ہے کہ یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو تمنا تو یہ تھی کہ یہ 5 ٹائم دانت صاف کریں۔ کتنے ٹائم؟ 5 ٹائم۔ تمنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، لیکن سنت قرار دے دیا، فرض نہیں، کیونکہ جو اس سے بڑے بڑے فرائض ہیں یہ امت وہ نہیں پوری کر رہی تو یہ بھی چھوڑ دے گی، تو آپ نے شفقت فرمائی ہے امت پر، تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ تو آپ کے گھر کے حالات کو جانتی تھی نا، فرماتی ہیں کننا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک والطہور فیبعثہ اللہ ما شاء ان یبعثہ من اللیل۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور جو وضو کا پانی ہے نا اس کا انتظام کر کے رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، جب اللہ چاہتا آپ کو بیدار کرنا، فَيَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ، تو ابتدا کس سے کرتے؟ مسواک سے، سب سے پہلے دانت صاف کرتے۔ اور ایک اور صحابی بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من النوم يبدأ يشوص فاہ بالسواک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے، صرف رات کی بات نہیں ہے، تو اپنے منہ کو رگڑتے تھے مسواک سے۔ کیا مطلب؟ صرف دانتوں کی صفائی نہیں بلکہ مسواک کے ذریعے زبان اور حلق کی صفائی کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے گلے کے اندر مسواک لے کر جا رہے ہیں اور آپ کے گلے سے آخ کی آواز آ رہی ہے، اندر تک صفائی کرتے تھے۔ تو یہ جو مسواک ہے نا، نیم کی یا پیلو کی، یہ جو اس قسم کی ہر درخت کی نہیں ہوتی،
کچھ درخت ایسے ہیں جن کے لکڑی میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو جراثیم کش ہوتا ہے. وہ جراثیم کو وہ اینٹی بایوٹک اس میں قدرتی طور پر ہے, وہ جراثیم ختم کرتا ہے, بدبو دور کرتا ہے. اور بھی تو وہ پیلو کا درخت ہے, نیم کا ہے, یا چند اس قسم کے اور درخت ہیں. تو کوئی بھی درخت ہو نا جو تازہ اس کی شاخ ہو, وہ انسان اپنے سرہانے رکھ لے رات. اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے, آج کل جو مسواکوں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا, وہ طریقہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس سے دانت صاف کے بجائے گندے زیادہ ہوتے ہیں. ایک مسواک کا برش بناتے ہیں, ایک تو بناتے کس سے ہیں, کسی چاقو واقو سے بنا کے, پھر 6 مہینے تک رگڑتے رہتے ہیں اسی کو بیٹھ کے, جب تک وہ بال خود ہی جھڑ نہیں جاتے نا اس کے, اسی کو رگڑتے رہیں گے بیٹھ. پھر اسے گیلی جگہ پہ رکھتے ہیں جس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں ہم سنت. پھر دوسری غلطی, ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے رگڑتے رہیں گے دانت. بھائی وہ دانت ہیں, گندے ہیں, سب کو کیوں دکھا رہے ہو؟ تو اس سے لوگوں کو نمازی بھائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے. عام طبقہ جو ہے نا کہتے ہیں یہ نمازی بھائیوں کو وہ کیا کہتے ہیں, ایٹیٹیوڈ, صحیح ہے نا, وہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے جو ہے نا کیسے بات کرنی ہے. اور دنیا دار طبقہ دیکھو کتنا ایسا اچھا ہے, وہ بڑا نیٹ کلین, اور یہ سب سے میلے کچیلے, دانت بھی ہر ایک کو دکھاتے رہتے ہیں ہر وقت. تو مسواک پھر رکھتے کہاں ہے مسواک؟ بعض لوگوں نے یہاں پین پاکٹ کی جگہ مسواک کا برش سب کو دکھا رہے ہیں. مسواک نیچے سائڈ کی جیب میں رکھیں, کیونکہ اس کا برش صفائی کا آلہ ہے, وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. سے آپ نے بیسن کیا نا ایسے دانتوں میں, پھر سب کے سامنے رکھیں گے تو سامنے والے کو تھوڑی سی اس سے گھن سی آتی ہے. ایک صفائی کی چیز ہے نا, برش ہے وہ تو جیب میں رکھیں اس کو کنارے پہ. تو جو طریقہ ہے سنت طریقہ وہ مسواک کا یہ ہے کہ مسواک, تازہ مسواک ہو, اس کو دانتوں سے چبا کے برش بنایا جائے, خود چبائیں اس کو. کتنی بھی سخت مسواک ہوتی ہے نا, جب تھوڑا سا اس کو دانت میں رکھ کے تھوڑا تھوڑا دبائیں گے, گھمائیں گے, تو اس کا برش بنتا چلا جائے گا, وہیں سے صفائی شروع ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی ٹوتھ پیسٹ, کوئی برش مسواک کا نعم البدل نہیں ہے. جو اللہ نے مسواک میں فائدے رکھے ہیں, نہ کوئی برش نہ کوئی ٹوتھ پیسٹ. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں, فی الحال ایک مختصر دلیل کہ مسواک جو ہے نا یہ قدرت نے پیدا کی ہے انسان کے دانتوں کی صفائی کے لیے, اور اس میں کیمیکل قدرتی ہے, انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. جو نیچرل چیز ہوتی ہے نا اس کا کوئی نعم البدل ہوتا ہی نہیں. اس کی مثال ہے ڈبے کا دودھ اور بھینس کا دودھ. بھینس کے دودھ میں کس نے رکھے ہیں بھائی؟ اللہ نے رکھے نا. اور ڈبے کے دودھ میں اللہ نے تو رکھے ہیں, مگر اس کو پکا کے اور انسان نے کیمیکل ملا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہ چاہے کتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی نگرانی میں وہ مل پیک یا نیسلے یا جو بھی ہیں, میں کسی ایک کمپنی کی بات نہیں کرتا, وہ کتنا ہی ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہو, وہ اس گوالے نے جو نکالا ہے نا بھی مکھیوں والا دودھ, وہ مکھیوں والا, مینڈکوں والا پھر بھی اچھا ہے. یقین نہ ہے تو اس گوالے کی صحت دیکھ لو, صحیح ہے نا, وہ گوالا وہی تو پی رہے ہیں نا, وہ جو نکال رہے ہیں جس میں مکھیاں بھی ہیں, گوبر بھی, وہی پیتا ہے. کتنا مستنڈا ہو جاتا ہے وہ تھوڑے دنوں میں. اور جو ڈاکٹروں کے مشورے پہ یہ ڈبے کا پی رہا ہے, وہ ساری زندگی ڈاکٹروں کے سے مشورہ ہی لیتا رہتا ہے کہ اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب کیا کروں. تو نیچرل چیز کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اللہ نے خود جو ایک اینٹی بایوٹک پیدا کی وہ شہد ہے. شہد بہترین اینٹی بایوٹک ہے, اور ایک اینٹی بایوٹک ڈاکٹر بناتے ہیں. شہد کی خاصیت ہے کہ وہ صرف نقصان دہ جراثیم کو مارتا ہے, جو جراثیم صحت کے لیے مفید ہیں انہیں چھیڑتا بھی نہیں ہے اور موٹا کر دیتا ہے ان کو. لیکن ڈاکٹر ایلوپیتھک سائنس نے جو چیز بنائی ہے اینٹی بایوٹک, وہ تو زہر ہے, وہ جب جسم میں جائے گی تو وہ یہ نہیں فرق کرتا کہ اس سے نقصان دہ ہیں یا مفید, وہ سب کو ختم کرتا ہے. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ کوئی ملٹی وٹامن بھی کھائیں تاکہ وہ والے بھی صحت مند ہوتے چلے جائیں جو ضروری ہیں. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. اب یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنا اچھا نہیں ہے جتنا مسواک. لیکن مسواک کے فوائد حاصل جب ہوتے ہیں جب مسواک کو تھوڑا اہتمام سے کیا جائے, کیونکہ مسواک کا جو کیمیکل ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اس میں زیادہ تیزی نہیں ہوتی, لہذا وہ بار بار کرنی پڑتی ہے. برش تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کر لیا, 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو جاتا ہے, لیکن مسواک کا استعمال بار بار. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیم کی مسواک بہت ہوتی ہے, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. کچھ ڈنڈیاں توڑ لیں, تر مسواک, اس کو خشک کر لیں,
فریج میں رکھ دیں یا کہیں بھی رکھ دیں خود ہی سوکھ جاتی ہے. سوکھ جائے تو اس کو گھما کے برش بنا لیں, صحیح ہے نا. اور جب اس کو دبایا جاتا ہے نا دانتوں سے مسواک کو, تو جب چبایا جاتا ہے تو یہ مسوڑوں میں خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا ہے, جس سے مسوڑے کھل جاتے ہیں. اس کھلنے کی وجہ سے یہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ان میں. برش میں یہ چیز نہیں ہوتی, برش کو تو چبانا نہیں پڑتا نا, تو جب یہ مسوڑوں کھل جاتے ہیں تو یہ اندر تک جذب کرتے ہیں, اس سے اندر تک جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے, اندر تک صفائی ہوتی ہے. تو اس کو چبائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے, انگلش میں سمجھانا پڑے گا شاید. تو اس کو چبائیں تھوڑا سا, اس سے کیا ہوگا کہ اس کا کیمیکل نکلے گا اور لعاب میں شامل ہوتا چلا جائے گا, اور پھر اس کو دانتوں پہ رگڑیں, برش بھی بہترین بن جائے گا. ایک دو دفعہ کے استعمال کے بعد یا تو وہ برش خود ہی ٹوٹ جائے, ورنہ دانت سے توڑ کے یہ چھری سے کاٹ کے پھینک دیں. اگلی دفعہ میں پھر نیا برش بنائیں. اسی کو لے کے 6 مہینے تک نمازی بھائی رگڑتے نہ رہیں. جیسے نمازیوں کے عطر ایک مخصوص ہوتے ہیں نا 5-5 روپے والے, 5-5 روپے والے, جس کو سنت عطر کے نام سے تھا, ایسی نمازیوں کے بیچاروں کی مسواکیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں. تو اس سے لوگوں کے دل میں مسواک کی نفرت پیدا ہوتی ہے, محبت نہیں پیدا ہوتی. تو جب یہ نیم کی مسواک اس طرح سے آپ کریں گے زبان پہ بھی, اور تو آپ دیکھیں کہ گلے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, سینے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, بلغم کی بیماریاں اور یہ جو بہت ساری بیماریاں, معدے تک کی ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے, معدہ تک ٹھیک ہو جاتا ہے. معدہ صحیح کام کرنا, منہ میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, سانس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ رات کو سرہانے پہ مسواک رکھ کے سوئے, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے دانتوں پہ مسواک گھمائی. اور اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند غائب ہو جاتی ہے, کیونکہ صبح جب انسان اٹھتا ہے نا فجر کے لیے یا تہجد کے لیے, تو اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ مجھے ابھی وضو کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے, اٹھ کے بیٹھ کے مسواک شروع کر دیں. اس کا کیمیکل جب جائے گا نا تو اس سے خود بخود نیند بھاگتی ہے, یہ تجربہ ہے. تو اس سے آپ کا دماغ تازہ ہو جائے گا, فریش ہو جائے گا. اٹھ کے جائیں, وضو کریں, نیند بھی غائب ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ بھی فائدے ہیں. تو بالفرض اگر مسواک نہیں ہوتی, کہتے ہیں یہ کون ٹینشن یوں لے اور اٹھائے اور چبائے, تو بھائی برش ہی کر لو, مقصد تو دانت کا صاف کرنا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں اور مسواک کرنا ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک, ہر نماز کے لیے, گھر میں جاتے ہوئے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ فرمایا مسواک کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے جو آخری عمل کیا وہ مسواک کیا ہے. مرنے سے پہلے بھی دانت صاف کر کیے ہیں, دنیا سے جانے سے پہلے بھی دانت صاف کیے ہیں. کتنی صفائی سکھائی ہے, اور کیسے کہ خود میں آپ میں طاقت نہیں تھی دانتوں سے چبانے کی, کمزوری کی وجہ سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو مسواک اپنی دانتوں سے چبا کے دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانتوں میں مسواک کی, اور اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی. کہ دانت اس وقت بھی صاف ہونے چاہیے, اللہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے, دانت صاف ہونے چاہیے. تو یہ تو صفائی کا صرف ایک پہلو بتایا ہے دانت, باقی آگے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. تو انشاءاللہ بیٹھتے رہیں گے تو ایک دن سب صاف ستھرے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا. پھر دہرا دوں کہ اگر مسواک نہیں کرتے برش ہی کر لیا کریں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کا جو مقولہ ہے نا, کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا.